اچھا، بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتوا لو خواہ لوگ فتوا دے دیں. تو مجھ سے فتوا نہ لیں، جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے، جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا. کسی نے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے. کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے. کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی. روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی، وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں. جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے یا اس کو کوئی بلیک میل کرے یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں. تو اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں وہاں کی جو صورتحال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نہ، یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حص کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں کہ اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افمن ینشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو. انسان لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے. یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر، یا ہر عورت کا حق ہے. اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی.
خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ۔ مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور دین کی حفاظت، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہے، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو۔ اسی لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی۔ مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی تو۔ اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے، اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے۔ پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چوند، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے وہ کتنے کتنے ڈالر کی ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، اس کی کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے، تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جائے، لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑی اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا۔ پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو۔ اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس۔ یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے، اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ واہ حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ آپ نے آخری آیت میں کیا پڑھا؟ ذالک ادنی ان یعرفن، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے۔ حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں۔ یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری ہے اتنا باہر یہ بھی ضروری ہے۔ مثلاً ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا۔ اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف ہو اور اندر کی چیز بھی صاف۔ اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں اور اندر سے بھی مسلمان ہوں۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ اب مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے۔ کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے،
صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے اس وقت. آپ یقین کریں صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں. شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے. قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے. حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدظن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچے. رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کیا گیا؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا، وہ اس کو مار ڈالے. جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اور وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے. انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے، کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ اس کا نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مردی بنا دیا جاتا اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی. تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. دنیا کی رونق ہے عورت، لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے یہ مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے؟ عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت ڈھانک کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھیں اس پر، اور لوگوں کی خبیث نظریں ہم پہ پڑیں اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھیں، چھپا کے رکھیں. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو، کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں. اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا
تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نامحرم کسی رشتہ دار کو کہ وہ بغیر اجازت یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیور ہی کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو، کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑے. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بھی آنا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بھی آنا چاہتا ہے. اب وہ چپکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں، گھر میں چکچک ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے روندے، اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے، لیکن اب بضد ہے کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں، کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے. ایک میں انٹرسٹ شو کیا، اس کو بیاہ لائے، اب وہ نظروں سے اتر گئی، شوق پورا ہو گیا، اب وہ اندر کی خباثت تو جا نہیں رہی، اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ سستا ہے، عام ہے سب کچھ. تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا، اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے. باہر آؤ بھی، کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم. اللہ کی رضا، جنت. وہ تو حدیث صاف بخاری مسلم کی جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے. آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹینس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا. ایک ہے گھر کے اندر جیسے رشتہ دار ہیں نامحرم لیکن رشتہ دار ہیں، تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں. یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیور ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے ہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور فزیکلی ٹچ کرنا یہ کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی. بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہو گئی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں. بعض اوقات بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ
وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، یعنی ایک تو تھا نا ینگ گرلز، ان کا اور طرح کا ہوگا، لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. تو اس میں کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے، بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں، میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ جیسے جو سی تھرو نہ ہو، جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو، تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا، رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے، تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا، دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح، یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو، لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو، بال نہ ننگے ہوں، گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسے لباس نہ ہو. تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے سورۃ نور میں پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لیں. اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا یدان سیابن، سیاب کا لفظ ہے وہاں، لباس کا لفظ نہیں ہے. سیاب صوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی، تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلو پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دے. اس میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑھ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل، مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں، مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مثلاً یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر ہے گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے، اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا، وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو، اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں، گاڑی روکیں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح، لوگوں کا اور شغل ہی کو نہیں سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جا کے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھورے، تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں. اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے، سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے. لیکن میرے پاس سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں، تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے، آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے، اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں 1-2 روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں.
اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں، کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچی حرکتیں، اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، ان المرأة عورت فاذا خرجت استشرفها الشیطان واقرب ما تكون برحمت ربها وهي في قعر بیتها. عورت سطر ہے، ان المرأة عورت، عورت کا معنی پیچھے پڑا تھا نا، خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا آلہ کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے، یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی، ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. اگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، ذکر کرتی ہے، دنیا بھر کے کام کرتی ہے، تو یعنی نیکی کے یا جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے، کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے، آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سبھی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے، سارا غصہ اس پہ ہے، ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کرج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں، آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا، آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کرے. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا سو وٹ، اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے اس سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی، لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.